السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق ہمارا چل رہا تھا جس میں ہم نے تختی نمبر 8 مکمل کیا۔ الحمدللہ آج ہم تختی نمبر 9 پڑھیں گے۔ تو تختی نمبر 8 جو ہم نے پڑھا تھا تنوین اور نون ساکن، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یکساں مینز سملر، ایک جیسی، یکساں۔ تو جیسے بادوز اور بن برابر ہے بانوز اور بن کے، چونکہ آواز ان کی ایک جیسی ہے تنوین اور نون ساکن کی، تو آواز کی ایک جیسی ہونے کی وجہ سے، آواز کی ان کی یکساں ہونے کی وجہ سے ان کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام۔ یہ چاروں کے چاروں قواعد ہمیں پڑھنے ہیں۔ تو آج ہم تختی نمبر 9 اظہار شروع کریں گے۔ دیکھیں، اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ اب ظاہر کس کو کرنا ہوگا؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہوگا، رائٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو چونکہ حروف ہلکی جب ہم نے حروف کے مخارج سیکھے تھے تختی نمبر 1 میں، تو وہاں ان کے ہم نے مخرج بھی پڑھے ہیں۔ چونکہ ان کو حروف ہلکی اس لیے، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں حروف ہلکی اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان کا مخرج حلق سے نکلتا ہے۔ تو اب وہاں نہ جاتے ہوئے، بیکاز ہم نے پڑھا ہے، تو ہم سیدھا اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ حروف ہلکی 6 ہیں۔ میں ذرا پھر میں ذرا اس کو پھر سٹارٹنگ سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ قاعدہ: تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہلکی ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طیرن ابابیلا۔ تو یہ ہیڈنگ، یہ جو میں نے ابھی پڑھا، یہ سب بچوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیرن ابابیلا، قاعدہ کھول کے رکھیے۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ طیرن ابابیلا، طا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر آ، طیرن آ، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیے۔ اب دیکھیے اس کا اجرا کا خیال رکھیے۔ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین، دیکھو ہم نے پڑھا 2 زبر کی تنوین کے الف لکھا جاتا، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے۔ اب کوئی کہے گے تو الف ہے۔ یاد کرو، ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، تو جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو یہ الف چونکہ اس پر تو زبر ہے، تو یہ تو حمزہ ہے، یہ الف تو نہیں ہے، بیکاز یہ خالی تو نہیں ہے، اس پر تو زبر ہے۔ مطلب جس الف پر زبر زیر پیش آتا ہے یا جزم بھی آتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو چونکہ یہ حمزہ ہے تو اجرا کریے۔ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار ہلکی ہوگا، یعنی 2 زبر کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے۔ دیکھیں، جب ہیڈنگ زبانی سناؤ گے تب بتاؤ گے تنوین اور نون ساکن، تب دونوں کو ایڈ کرنا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد بھی آ سکتے ہیں حروف ہلکی،
नून साकिन के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन जब देख के सुनाने हैं वहाँ जहाँ नून साकिन के बाद है वहाँ नून साकिन के बाद बोलना है, और जहाँ तनवीन के बाद है वहाँ तनवीन के बाद बोलना है, राइट। तो हमजा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़िए, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर क्या ऊपर को उठती है। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़िए, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। अब रवानी पढ़िए एक बार इसको। त्वयरन अबाबीला। अब मैं सिर्फ इजरा बताऊंगा तनवीन और नून साकिन का, जहाँ इजरा वही बताऊंगा जो नया है, पुराना में नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये जो पुराने इजरा रिपीट होते हैं, पुराने कवाइद जो पढ़े हुए हैं वो रिपीट होते हैं, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आप पढ़ चुके हैं। नारुन हामियतुन, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, नारुन, हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा, मीम ज़ेर मी, नारुन हामी, या ज़बर या, नारुन हामिया, ता दो पेशतुन, नारुन हामियतुन। इजरा करिए, मैं सीधा बताऊंगा, जो नया है वही बताऊंगा, पुराना में नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये टाइम वेस्ट, ये ना वीडियो बड़ी बनती है, सॉरी टाइम वेस्ट नहीं, कायदा में सिखा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, टाइम वेस्ट नहीं, सॉरी, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ये पुराना रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज ये हम पढ़ चुके हैं पीछे से, इसलिए हम आगे का करेंगे जो नए कवाइद है, जो और आगे जो भी नए कवाइद आएंगे वही मैं बताऊंगा। पुराने का जो हम रिपीट कर, पुराने का हम पढ़ चुके हैं, तो पुराने को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पढ़ चुके हैं। रा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हा है, इसलिए इजहार हल्की होगा, यानी दो पेश की तनवीन को ज़ाहिर करके बिला गुना के जल्द पढ़िए, इसे इजहार कहते हैं। नारुन हामियतुन, लिमन खशिया, लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लिमन, खा ज़बर खा, लिमन खा, शीन ज़ेर शी, लिमन खशी, या ज़बर या, लिमन खशिया। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से खा है, इसलिए इजहार हल्की होगा, यानी नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके बिल्ला गुन्ना के जल्द पढ़िए, इसे इजहार कहते हैं। मैंने अभी कहा जब ज़बानी सुनाते हैं हेडिंग बच्चे, वहाँ बोलना है तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को, लेकिन जहाँ देख के इजरा करते हैं वहाँ जहाँ तनवीन होगा वो वहाँ तनवीन कहना है, दो ज़बर होगा, दो ज़ेर दो पेश वो कहना है, और जहाँ नून साकिन होगा वहाँ नून साकिन कहना है, यानी देख के कंबाइन नहीं बोलना है, यानी देख के इस तरह नहीं बोलेंगे हम, जब हम इजरा करते हैं देख के वहाँ ये नहीं बोलना है तनवीन और नून साकिन। क्यों? क्योंकि वहाँ या तो तनवीन के बाद आ सकता है या तो नून साकिन के बाद आ सकता है, तो देख के जहाँ तनवीन आए तो तनवीन के बाद बोलना है, और नून साकिन आए तो नून साकिन के बाद होना है। अब यहाँ बच्चे बताएंगे मीम क्या मीम पर जो लिमन का जो मीम है, मीम नून ज़बर मन, क्या इस तरह आएगा मीम के ऊपर ज़बर, ज़बर को जल्दी पढ़िए? नहीं। वाई? क्यों? बिकॉज मीम पर है ना ज़बर, अब ये नून के साथ मिलके गिर गया, मीम पर जो ज़बर है ये नून के साथ मिलके गिर गया। जब कोई ज़बर वाला हरफ जज़म वाले हरफ के साथ मिलता है ना, ज़बर ज़ेर पेश वाला कोई जज़म वाले हरफ के साथ मिलता है तो वो गिर जाता है, तो मतलब कि अब ये नहीं आएगा मीम के और ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, बिकॉज मीम नून के साथ मिलके गिर गया। क्यों मीम नून के साथ मिलके गिर गया? क्योंकि नून के और जज़म है, जज़म वाले हरफ को पीछे वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़िए। तो बहरहाल यहाँ इजरा क्या आएगा? नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से खा है, इसलिए इजहार हल्की होगा, यानी नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके बिल्ला गुन्ना के जल्द पढ़िए, इसे इजहार कहते हैं। लिमन खशिया मिन गैरिही, मीम नून ज़ेर मिन, गैन या ज़बर गै, मिन गै, रा ज़ेर री, मिन गैरी, हा खड़ा ज़ेर ही, मिन गैरिही। सीधा नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से गैन है, इसलिए इजहार हल्की होगा, यानी नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके बिल्ला गुन्ना के जल्द पढ़िए, इसे इजहार कहते हैं।
آگے اجرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز آپ پڑھ چکے ہیں. من غیرہ یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای، غال دو زیر زن، یومئذ، عین زبر ع، یومئذ ع، لام یا زبر لی، یومئذ علی، ہا الف زبر ہا، یومئذ علیہا. سیدھا نیا والا جو اجرا ہے، جو نیا قاعدہ ہے وہ ہم کریں گے. نیا قاعدہ اظہار کا. غال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. یعنی دو زیر کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں. یومئذ علیہا منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ خا زیر خی، منہ خی، طالز اور طا، منہ خطا، با دو زبر بن، منہ خطابا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں. منہ خطابا، بلا گنا مطلب بغیر گنا کے. من عین آنیت، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیہ، تا دو زیر تن، من عین آنیت. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں. نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. یعنی دو زیر کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں. آگے اجرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز ہم پڑھ چکے ہیں. من عین آنیت کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفوا، حمزہ زبر آ، کفوا آ، ح زبر ح، کفوا اح، دال دو پیش دن، کفوا احد. واو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. یعنی دو زبر کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں. کفوا احد فمن عفیہ. اچھا، یہ احدن کا اگر کسی کو اجرا بھول گیا، یہاں پر آئے گا دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جو احدن کا جو آخری ہے، جو دال پر جو دو پیش ہے، چونکہ وہاں دو پیش کی تنوین کے بعد مت ہے کچھ، اس لیے جہاں دو پیش کی تنوین، دو زبر کی تنوین، دو زر کی تنوین جو لاسٹ پہ ہے وہاں یہی بولنا ہے. جیسے یہاں پر ہے دال کے اوپر دو پیش کی تنوین، تو وہاں پر یہ بولیں گے دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. کفوا احد فمن عفیہ، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمن عو، فا زیر فی، فمن عفی، یا زبر یا، فمن عفیہ. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں. فمن عفیہ من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خایا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ،
نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ کوئی کہے گا یہ تو الف ہے، حمزہ کیسے ہے؟ تو آپ کیا بتاؤ گے؟ مطلب آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کیا بتاؤ گے؟ آپ بتاؤ گے، آپ نے پڑھا ہے تختی نمبر 3، آپ بتاؤ گے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو تو وہ حمزہ ہے، تو یہ الف چونکہ خالی تو نہیں ہے، اس پر تو زبر ہے، تو اس لیے یہ الف نہیں ہے بلکہ پھر کیا ہے؟ حمزہ۔ من اخیہ من اذن، میم نون زبر من، حمزہ زبر ا، من ا، غال زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ من اذن، کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، ح زبر ح، کتاب ح، کاف یا زیر کی، کتاب حکی، میم دو پیش من، کتاب حکیم۔ تو کیا گیا جرا، با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ح ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، یعنی دو پیش کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ باقی وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، عین زبر ع، غال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، عذاب غ، لام یا زیر لی، عذاب غلی، ضا دو پیزن، عذاب غلیظ، با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غائن ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، یعنی دو پیش کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنا کے جلد پڑھیے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یاد رکھنا، تنوین یا نون ساکن کے بعد جو یہ 6 حروف ہے نا حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تنوین یا نون ساکن کے بعد تبھی اظہار حلقی ہوگا، ادروائز ان کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار حلقی نہیں ہوگا، بلکہ پھر اور قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا وہ ہم پھر آگے پڑھیں گے، ٹھیک؟ تو چونکہ اخفا بھی ہو سکتا ہے، اقلاب بھی ہو سکتا ہے، ادغام بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، بیکاز وہ قواعد ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے، ابھی ہمارا موضوع صرف ابھی اظہار ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے جن کو حروف حلقی کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو ان 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا، حمزہ چاہے اپنی شکل میں ہو چاہے الف کی شکل میں ہو، تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو اظہار حلقی ہوگا۔ عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، حا الف زور حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، حاسدن ای، غال الف زور ذا، حاسدن اذا، حا زبر حا، حاسدن اذا حا، سین زبر سا، حاسدن اذا حسا، دال زبر دا، حاسدن اذا حسد۔ اس کا میں اجرا نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کے لیے ہوم ورک، یہ آپ خود کرنا، ٹھیک؟ بیکاز ابھی اتنا تو جتنا میں نے بتایا اتنا تو بچوں کو یاد رہا، اتنا تو آپ کو یاد رہا ہوگا۔ تو اب اوپر سے پڑھیں گے روانی، طیرن ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد
فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. الحمدللہ تختی نمبر 9 ہمارا آج مکمل ہوگا. کل ہم انشاءاللہ تختی نمبر 10 اظہار کریں گے. تو اور آپ سے میں ایک چیز بتاؤں گا, آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ اگر جب آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہو اور اگر کہیں آپ کو خامی یا کہیں سمجھ نہیں آتا ہے, کوئی غلطی مجھ میں ہے, کوئی کمی, تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتایا کرو. کمنٹ سیکشن از اوپن, سو یو کین ٹیل می if I have any mistake, if I have any I need for any complication for me. اگر مجھے کوئی بھی چیز یعنی کہ کسی چیز کی کمی ہے, سو آپ وہ مطلب وہ جو مجھ میں پتہ نہیں ہے کسی چیز کی کمی, تو آپ تو میں چاہتا ہوں اس کو دور کرنا, تو آپ مجھے بتائیے تاکہ ہم اس کمی کو دور کریں اور آگے ہم اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.